وقهم عذاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ المذنبین اللہ جل جلالہ عم نوالہ دی حمد و ثنا، حضور سید سروراں غم گسار جہاں حامی بے کساں احمد مجتبی جنابی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس فنائے ہدیہ درود و سلام، ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد سٹیت تشریف فرما استاذ العلماء والفضلاء محسنی و مکرمی حضرت العلام الحافظ القاری محمد صادق صدیق سیالوی صاحب زید شرفہ، قاری علا بخش صاحب زید شرفہ، حافظ سکندر حیات صاحب زید شرفہ و دیگر غیور سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اسی ایسا مثال ثواب دی اس محفل جگٹھے ہاں بھائی محمد منظور صاحب اور انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں دعا دی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً میرے تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب بھی اپنا معافی ضمیر بیان کر سے، یہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے۔ قاری صاحب فرمایا کہ میں نے دعوت نہیں دی تھی، میں آکھیا میں خود انشاءاللہ تو انہوں دعوت پیش کر سا، میرا اپنا وجدان آتا ہے کہ قاری صاحب دی یقیناً گفتگو نو سماعت کرنا چاہیے۔ بس قرآن مجید دی ایک آیت کا ترجمہ اور اس تو بعد ایک حدیث اور انشاءاللہ گفتگو ختم۔ اصال ثواب کسے واسطے بخشش دی دعا کرنی اور یہ کہنا کہ یا اللہ فلانے دی بخشش کر دے، یہ صرف روح زمین تے وسن والے انسانہ دا طریقہ نہیں بلکہ زمینہ تے آسمانہ تے اللہ دے جتنے فرشتے اور جنہاں نے عرش میں اٹھایا ہویا ہے وہ فرشتے بھی مومنہ واسطے بخشش اور مغفرت دیا دعاواں کر دے۔ قرآن مجید ایک اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے کہ جنہاں نے عرش کو اٹھایا ہے اور عرش دے آلے دوالے کھڑے نے، اور فرشتے اللہ دی ایسی مخلوق نے کہ جنہاں بارے اللہ دا قرآن ہے لا یعصون اللہ، انسان اللہ دی نافرمانی کر سکتے ہیں، رب دے باغی ہو سکتے ہیں، رب دے حکمان نال ٹکرا سکتے ہیں، لیکن فرشتے ہر ویلے اللہ دے سامنے سر تسلیم خم کر کے کھڑے، جو بھی اللہ انہوں نے حکم دیتا ہے فرشتے وہ دے مطابق عمل کر دے۔ او اللہ دی پاکیزہ اور معصوم مخلوق انہاں وچوں بھی جلیل القدر فرشتے کہ جنہاں نے عرش کو اٹھایا ہوئے ہیں اور عرش دے پاویاں دے ارد گرد کھڑے، انہاں دا کام کیے اللہ کریم نے فرمایا ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، پہلا کام انہاں دے وے کہ وہ ہر ویلے اپنے رب دی تسبیحاں بیان کر دیں، اپنے رب دی حمد و ثنا بیان کر دیں۔ دوسرے نمبر تے فرمایا یؤمنون بہی، دوسرا ہے کہ وہ اللہ دی ذات تے کامل یقین رکھ دیں، کامل ایمان رکھ دیں، اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، او لوگ کہ جنہاں دی زبان جو کلمہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا او ایمان والے واسطے بخشش اور مغفرت دی دعا کر دے۔ اس تو پتہ کہ لگا کہ کسے فوت شدہ واسطے یا کسے مومن واسطے بخشش و مغفرت دی دعا کرنی یہ کوئی بدعت نہیں، غیر شرعی کام نہیں، بلکہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے تے او کام ہے کہ جڑے اللہ دے فرشتے کر دیں، اور فرشتے بھی وہ نے کہ جنہاں اللہ دے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جڑے اللہ دے عرش دے آلے دوالے کھڑے۔ گرامی قدر سامعین،
اس حدیث پاک تو پتہ لگتا ہے کہ جان والے واسطے بخشش اور مغفرت دی دعا کرنی چاہیے اور یقیناً انہوں نے فائدہ پہنچتا ہے۔ میں اگلے دن بھی حدیث بیان کی تھی کہ جڑا بندہ قبر چاہتا ہے وہ دی مثال دیجئے کہ جویں کوئی بندہ ڈوبدا ہوتا ہے، ڈوبنے نو تنکے دا سہارا ہوتا ہے، وہ بندہ قبر ہی سوچتا ہے کاش آج کوئی میرا سجن بیلی میرے واسطے دعا کر چھڑدا تے آج میں بھی کنارے لگ جاتا، آج اللہ میری بھی بخشش دا اعلان کر چھڑدا، آج میرے واسطے بھی جنت دیا کھڑکیاں کھل جاندیاں، آج میرے واسطے بھی قبر تا حد نگاہ کشادہ و فراغ ہو جاندی۔ میرے آقا فرمانے جو ہی پچھلے دی دعا پڑھ دیئے، حضور فرمانے کامثال الجبال بظاہر مختصر دعا ہوتی لیکن اللہ قبر والے نو پہاڑا جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، بظاہر اتنی ہوتی یا اللہ منظور احمد دی بخشش فرما، انہاں دی والدہ دی بخشش فرما۔ اے مختصر الفاظ اتنے پرتاثیر ہوتے اتنے وزنی ہوتے اللہ دے دربار جتنے مبارک اور بابرکت ہوتے۔ میرے حضور نے فرمایا کامثال الجبال، اللہ مختصر الفاظ و پہاڑا جتنا وزن عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا ان ہدیت الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم، دنیا والے نو تحفہ بھیج دیں لیکن میرے حضور فرمایا اور قبر والے نو مکان نہیں دیتا جا سکتا، قبر والے نو گڈی نہیں دیتی جا سکتی، قبر والے نو کوٹھیاں نہیں دیتیاں جا سکتیاں، قبر والے نو خزانے نہیں دیتے جا سکتے۔ میرے حضور فرمایا قبر والے واسطے سب تو بڑا تحفہ کہ جے نال دا سینہ ٹھرتا ہے، جے نال او خوش ہوتا ہے، جے نال او خوشی محسوس کرتا ہے۔ میرے حضور فرمایا الاستغفار لہم، فرمایا جب دنیا تے رہن والے دنیا دے کماں نو چھڑ کے اپنے فوت شدہ دیا قبراں نو جدوں نظراں نال تک دے ہاتھ اٹھا چھڑ دے، میرے اللہ سا دنیا وچ چاہے قبراں دے مسکن ہو چکے قبراں انہاں دی مسکن ہو چکی ہیں، یا اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرے حضور فرمایا دعا قبر والے واسطے کائنات دا سب تو بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ گرامی قدر سامی ایک دے وے کہ پچھلے دعا کرے، دوسرا ہے کہ جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دنیا تمہیں سلام کرے۔ اے نہیں کہ ہر بندہ ایک دماغ ذہن بنا لے کہ میں قبر جاسا دے پچھو باب لال اور امام مسجد دعا کرے سے، قاری حنیف صاحب دعا کرے سے، فلاں مولوی صاحب دعا کرے سے، میرے کل ہو سے چلیسوے ہو سے، میرے پتر دعا کر سے، میری دیاں دعا کر سے۔ نہیں نہیں، تو ایج دی زندگی گزار کے جا کہ پچھلے دی دعا دی تینو لوڑ ہی نہ ہوئے، تو قبر جاوے پھر حشر جاوے۔ اللہ دا قرآن ہے کچھ گروہ ایسے ہونے فرشتے اکنا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، اور تو آڈے تے سلام ہوئے آج اللہ دی جنت داخل ہو جاؤ۔ ایک گھر کو سال واسطے نہیں، 5 سالہ واسطے نہیں، 10 سالہ واسطے نہیں، فرمایا ایک جنت دا گھر ہے جیڑا لا معدود گھر ہے، اور اللہ نے توڑی لا معدود زندگی واسطے توڑو عطا فرما چھڑیا۔ گرامی قدر سامی اس واسطے سانو سمجھنا چاہیے، اپنے آپ تے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسا زندگی کس طریقے دے نال گزار رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ سانو مسجد آباد کرنی چاہیے، گھر دے اندر تلاوت قرآن مجید کا ماحول ہونا چاہیے، بچیاں دی اسلامی تربیت ہونی چاہیے۔ میں قربان جاواں سجدہ تے صدقہ حرام ہے، میں کیا گل عرض کی دیئے صدقات واجبہ سجدہ دے حرام نے۔ میرے آقا نے کیویں تربیت کی تھی، ایک دن صدقے دا مال آیا ہے، میرے آقا دے ننے منے شہزادے نواسے امام حسن مجتبی کھجور اپنے اندر پا لئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ہونے تکلیف والا یوتا کے جیدے پیٹ کھجور جلی جائے، اور ہے بھی امام حسن مجتبی دا بچپن بظاہر قصور بار بھی کوئی نہیں، اللہ دے دربار دے مجرم بھی کوئی نہیں، مکلف بھی کوئی نہیں، لیکن میرے آقا نے کیسی سونی تربیت کی تھی۔ امام حسن مجتبی نے جدو صدقے کی کھجور کھاتی، میرے حضور نے پتہ چلیا کہ سیدہ تے صدقہ حرام ہے، میری آل تے صدقہ حرام ہے، میرے حسن حسین تے صدقہ حرام ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن نے مجتبی دے منہ میں چنگلی ماری اور کھجور پیر کٹ لئی تاکہ کائنات والے نو پتہ چل جائے کہ جڑے محمد
دے عربی دے گھارج پل دے ہوتے بانے بچپن بھی انہاں دا ہوئے پر اللہ دے نبی انہاں دی بے مثال تربیت فرماتے ہیں اسی کے کرنے ہیں ساڑھے بچے گانے سن دے ہوتے ساڑھے بچے فلمہ بیتے ہوتے ساڑھے بچے ٹیویاں بیتے ہوتے اسی کے آنے ہیں اجے انہاں دا بچپانے پالیں بڑے ہوسے تا سنبھل جاسے اے پال دے ہوتے تر شاخ دی طرح یہ میں شاخ ہوئے نا تر سندی شاخ ہوئے انہوں پتہ کدے مروڑے وہ مڑ جاندی ہے ٹوٹتی نہیں لیکن وہی شاخ جدو پھر سک جاندی ہے پھر انہوں مروڑن دی کوشش کر سو ٹوٹ جاسی اے پال تا تر شاخ دی طرح ہوتے انہوں نے جدے موڑن دی کوشش کر سو اے ادائی موڑ جاسے جدو اے بڑے ہو سے تو آنے کنٹرول چو باہر ہو جاسے پھر تو انہوں آگ سے نپا میں آپ کمانا تھے آپ کھانا تو اس کوٹ بھیجباؤ تھا کہ میرے کام میں دخل دیر دی ضرورت کیے آجو بچے تواڈی گل مندے تواڈی گل سن دے ماں نو چاہیے اچھی تربیت کرے باپ نو چاہیے اچھی تربیت کرے میں قربان جاؤں میں آخری گل عرض کر رہا کہ حضرت امام عبدالقادر جیلانی بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پیر نے کہ کل کائنات جنہاں دی 11ویں کھاندا ہے جدو 11ویں دی رات ہوندی ہر جگہ تے ختم دیوائے جاندے عبدالقادر دا نام گونجدا ہے پوری کائنات وچ حضرت عبدالقادر دا بچپن ہے بڑی ایمان افروز گل ہے حضرت عبدالقادر روندے پہنے بچپن اندر ماں کول آئی ماں کے عبدالقادر خیر ہی ہن ویکھو نا نکا دیا بال ہوئے ماں ماریا بھی نہ ہوئے کوئی ڈانٹ بھی نہ پلائی ہوئے کہ بال رو پوے تے ماں دا دل تے برداشت نہیں نہ کرتا حضرت عبدالقادر دی ماں نے سینے نہ لا لیا تے فرمایا پترا میں ماریا تے کوئی نہیں سختی تے کوئی نہیں کی گل کیے حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اماں میں نو ڈر لگ رہے آپ نے فرمایا پتر میں ماں کول آتے نو کس چیز تو ڈر لگ رہا ہے حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میں پڑھے آئے کہ اللہ وڈیاں کافرانو جہنم میں ساڑنا ہے کوئی قارون ہونا ہے کوئی فرعون ہونا ہے کوئی حامان ہونا ہے کوئی شداد ہونا ہے کوئی ابو لہب ہونا ہے اے وڈیاں بیمانانو اللہ جہنم میں ساڑنا ہے اما میں تینو تکنا جدو تو وڈیاں لکڑیاں نو آگ لاؤنی ہوئے پہلے تو چھوٹے چھوٹے کاکھ رکھنی کروبلا رکھنی انہوں پہلے دیلی لانی اس تو بعد موٹیاں لکڑیاں رکھنی اما میں نو ڈر لگ دے کہ ایج نہ ہوئے اللہ میں دے نکیاں بالانو پہلے آگ لا کے تا جا کے بڑیاں کافرانو ساڑے میں اس واسطے ڈرنا اس واسطے اور جنہ دا بچپن اللہ تو ایڈا ڈرن والا ہے او عبدالقادر جدو روح کائنات پھول دی طرح کھلے کہ آپ نے فرمایا کہ رائے تو بلاد اللہ فرمایا میں عبدالقادر بیٹھا تے بغداد دی دھرتی تے ہونا پر روح کائنات دا ہر شہر میں ایج وینا جی میں تسی اپنی تلی تے کوئی دانا بیک لے دے نظر تیز ہو جاندی دل دا تسکیہ نصیب ہو جاندہ ہے اس واسطے اے جوانی نو اللہ تلالے وچ ضائع نہ کرو ضرور نہیں ہوتا بندہ بڑھا ہو کے دنیا تو جاندہ ہے کئی نوجوانہ دے جنازے بھیرو وچوں بھی اٹھے نے کہ بندہ سوچن سے مجبور ہو جاتا کہ یار اے بندہ بھی دنیا تو چلا گیا ہے لیکن یہ زندگی دا کوئی اعتبار نہیں ہوتا موت کدی نہیں کسی کو پوچھ کے آئی اس واسطے اپنی زندگی نو بدلن دی کوشش کرو فوت شدہ تو سبق لیا کرو حضرت جنید بغدادی تقریری جنازے دنان کر دے کچھ دیاں لوگ تقریر تک کر چھٹو آپ فرماتے ہیں جنہاں جنازہ ویک کے عبرت نہیں آندی جنید بغدادی دی تقریر انہاں تے کیڑا اثر کر دی بندہ جو چلتا پھرتا ہا کہ آج چار پائی تے ستا ہے نہ ہاتھ بھی حرکت کرتا ہے نہ پیر پہ ہل دے آج ماں روندی کھلوتی چار پائی تے پتر اٹھ ایک واری بھی نہیں آتا اماں میں تے اٹھ بیٹھا ایک واری بہنہ نو جواب نہیں دیندہ دھیاں نو جواب نہیں دیندہ پترہ نو جواب نہیں دیندہ تو وہ پیو جیڑا چلے تے بیٹھ کے گلاں کرتا ضرور چلی گئی لیکن وہ پیو جواب نہیں پیا دیتا تو جنہاں نو جنازے اثر نہیں کر دے انہاں نو مولویاں دیا تقریراں کیڑی اثر کر دیا دعا ہے اللہ کریم دی بارگاہ میں کہ خالق جل وعلا سانو قرآن و سنت دا فہم عطا فرمائے دین دا درد عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ احسن جناب استاد العلماء عالم